السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی خدا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منویس یعنی منف میں پیدا ہوئے، جبکہ دوسری روایت ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے اور پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی عمر مبارک 308 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے آپ کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ دوستو، اگر بات کی جائے آپ کے لقب کے حوالے سے تو حضرت ادریس علیہ السلام دین کے مطابق لوگوں کو بہت زیادہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ گزشتہ اور آئندہ آنے والے انبیاء کے طریقے اور ان کی تعلیمات کا سبق دیتے تھے، لہٰذا پڑھانے کی اس کثرت کی وجہ سے آپ علیہ السلام ادریس کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دوستو، آپ علیہ السلام اس لقب سے اس قدر مشہور ہوئے کہ لوگ آہستہ آہستہ اصل نام بھولتے چلے گئے اور آپ کو ادریس کے نام سے یاد کرنے لگے۔ دوستو، آپ علیہ السلام بڑے عالم فاضل تھے۔ آپ نے سب سے پہلے قلم بنایا اور پھر سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور اس طرح آپ علیہ السلام قلم کے موجد ہوئے۔ دوستو، آپ علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں بت پرستی کا راج تھا، مگر آپ علیہ السلام نے کبھی پرستشی عبادت میں حصہ نہ لیا۔ دوستو، بچپن سے آپ علیہ السلام اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتے آ رہے تھے اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھ کر سخت بیزاری محسوس کرتے تھے۔ دوستو، اگر بات کرتے چلیں آپ کے منصب نبوت کے حوالے سے تو ایک دن جناب اخنو نے اپنے ساتھیوں میں سے 70 افراد کو جو سب سے زیادہ قابل، نیک اور باصلاحیت تھے منتخب کیا۔ آخرکار ان میں سے 7 کو چنا جو واقعی سب میں سے بہترین تھے۔ انتخاب کے بعد وہ ان 7 افراد کو لے کر آبادی سے باہر جنگل میں چلے گئے۔ وہاں ایک جگہ پہنچ کر وہ رکے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اللہ پاک کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے صاحب شریعت بنا دے اور اپنی عبادت کا صحیح طریقہ تعلیم فرما دے، اور تم سب آمین کہنا۔ پھر ان کے ساتھیوں نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر پھیلا دیے۔ جناب اخنو دعا مانگتے اور باقی سب آمین کہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ دوستو، جنگل کی پراسرار خاموشی میں دعا اور آمین کی آوازوں نے عجیب سما باندھ رکھا تھا۔ کافی دیر کے بعد خدائے بزرگ و برتر نے کرم فرمایا۔ اللہ پاک کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ اب آپ علیہ السلام صاحب شریعت، پیغمبر مرسل تھے۔ واپس آ کر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ساتھ ہی فوراً آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ کے امتی بن گئے۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام بڑے عبادت گزار تھے۔ افطاری کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا تھا اور جو بچ جاتا وہ واپس چلا جاتا تھا۔ ایک دن ملک الموت اللہ پاک کے حکم سے انسانی شکل میں مہمان بن کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب شام ہوئی تو افطاری کے لیے کھانا آیا تو آپ علیہ السلام نے مہمان کو پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کا حال دیکھ کر حیران ہوئے اور سوچنے لگے، یہ کون شخص ہے؟ دوستو، دوسرے دن آپ علیہ السلام نے مہمان سے کہا، صحرا میں چل کر تم میرے ساتھ اللہ پاک کی قدرت دیکھو۔ وہ ساتھ ہو لیے۔ ایک گندم کے کھیت کے قریب پہنچے تو مسافر نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، رات حلال کھانا تو کھایا نہیں اور اب حرام کھانا چاہتے ہو؟ پھر چلتے چلتے وہ ایک باغ میں گئے۔ وہاں انگور لگے ہوئے تھے۔ اجنبی مسافر نے انگور کھانے کا ارادہ کیا اور ادھر بڑھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، اجازت کے بغیر کھانا حرام ہے۔ وہ رک گیا۔ دونوں آگے بڑھے۔ سامنے ایک بکری نظر آئی۔
مسافر نے اسے کھانے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے کہا، بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے، باہم گفتگو ہوتی رہی۔ دوستوں، اس کی حرکات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بنی آدم علیہ السلام میں سے نہیں ہے، اور کہا کہ اے شخص، بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا تو آپ علیہ السلام نے کہا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ نہیں، میں تو صرف ملاقات اور خوش طبعی کے لیے آیا تھا۔ دوستوں، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا اور آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ دوستوں، دشمنان دین کی ایذا رسانیوں اور تکالیف پہنچانے کے باوجود آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں زوردار اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن شہر کے سرکردہ لوگ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور صلاح مشورہ کرنے لگے کہ وہ کس طرح لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کے اثر سے دور رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شہر کے سب سے زیادہ شریر اور مکار شخص کا وفد بنا کر آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ بیٹھے انہیں پندہ نصح فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکمت روح کی زندگی ہے، اور پھر اس کی تشریح فرمائی۔ اسی اثناء میں کفار و مشرکین کا وفد آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بڑی اچھی طرح بٹھایا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ دوستوں، مشرکین نے کہا، ہم آپ سے چند ایک سوالات دریافت کرنے آئے ہیں، پوچھو، کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ وفد کے قائد نے کہا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ کیا ثبوت ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، آسمان سے جو صحیفے نازل ہوئے تھے، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ ہم نے آپ علیہ السلام پر انہیں نازل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، کیا عجب آپ علیہ السلام نے خود لکھ لیے ہوں گے؟ وفد کے قائد نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا، تم ان کی عبارت دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ یہ انسانی عبارت ہے یا آسمان و زمین کے مالک کا کلام ہے۔ کوئی معجزہ دکھائیں تو مانیں۔ دوستوں، وفد کے بوڑھے سربراہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ فراست نبوت فوراً سمجھ گئی۔ ارشاد فرمایا، کل بارش ہوگی۔ دوستوں، وفد میں شامل افراد کے ہونٹوں پر پرمانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وفد کا قائد بولا، اگر ایسا ہوا تو ہم سب آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ یہ برسات کا موسم نہیں اور اس موسم میں بارش کے ہونے کا قطعاً امکان نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کل آئیں گے، بوڑھے نے کہا اور وفد کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ دوستوں، یہ بات سارے علاقے میں پھیل گئی۔ دوستوں، اگلے دن لوگ بیدار ہوتے ہی آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ حد نظر تک مطلع صاف تھا اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ لوگ بڑے خوش تھے کہ ادریس علیہ السلام جھوٹا پڑ جائے گا۔ انہیں اپنی تدبیر کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جب ان میں سے کسی کی نظر آپ علیہ السلام کے کسی اصحاب پر پڑ جاتی تو وہ اسے بلا کر کہتا، تمہارے نبی کے کہنے کے مطابق دیکھو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اور پھر اس کا مذاق اڑانے لگتے، مگر وہ خاموش رہتے۔ بات جواب بھی دیتے کہ ابھی بڑا دن پڑا ہے، اللہ اپنے رسول کو کبھی شرمسار نہ ہونے دے گا۔ دوستوں، دوپہر کے وقت سورج نصف آسمان پر چمک رہا تھا کہ ایک دم آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب کے چہرے خوشی سے روشن ہو گئے اور کفار و مشرکین کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ کیوں؟ ہمارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ اب آپ علیہ السلام کے اصحاب کفار و مشرکین سے پوچھتے اور وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ وفد کے چند ایک ارکان کے علاوہ اور بہت سے لوگ کھلا معجزہ دیکھ کر مشرف باسلام ہو گئے، اور وفد کے سربراہ کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلا اور نامراد ہی رہا۔ دوستوں، آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں لوگ جب آپس میں تجارت کرتے تھے تو ناپ تول کے اوزان نہ تھے۔ اس سے دھوکے باز اور بے ایمان لوگوں کو سادہ لو افراد کو لوٹنے کا اچھا خاصا موقع مل جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایسے باٹ اور اوزان کے پیمانے ایجاد کیے
جس سے خرید و فروخت میں نہ صرف آسانی پیدا ہو گئی بلکہ لوگ دھوکے بازوں کے ہاتھوں لٹنے سے بھی بچ گئے۔ دوستو، آج کی دنیا میں جس قسم کے اوزان اور پیمانے مستعمل ہیں ان کا صحرا حضرت ادریس علیہ السلام کے سر ہے۔ جب تول کر کوئی چیز دی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ پاک کے ایک مرسل پیغمبر علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کم تولنے میں اس رسول محترم کی سنت کی مخالفت کی جا رہی ہوتی ہے۔ قوم مدین پر عذاب الہی محض اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ دوستو، ایک دن آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ فرشتہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہاری اسرائیل علیہ السلام سے بڑی دوستی ہے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، کیا تم ان سے میری ملاقات کروا سکتے ہو؟ فرشتے نے سوال کیا، کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری اور کتنی زندگی باقی ہے۔ دوست فرشتے نے اپنے پر کھولے اور کہا، اے نبی خدا، آپ میرے پروں پر آ جائیں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب یہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو اوپر آسمانوں سے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، جو نیچے اتر رہے تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ ملک الموت نے پوچھا، کہاں ہیں نبی خدا؟ فرشتے نے کہا، میری پشت پر۔ ملک الموت نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ مجھے پروردگار عالم کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان میں قبض کر لو۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ تو زمین میں ہیں، پھر میں چوتھے آسمان پر کس طرح ان کی روح قبض کر سکتا ہوں؟ پھر اگلے ہی لمحے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ دوستو، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ مریم میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ دوستو، اس کا یہی مطلب ہے کہ چوتھے آسمان پر آپ کی روح قبض کی گئی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور بیت المعمور میں دفن کیے گئے۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور قیامت تک آسمان پر ہی خدائے دو جہاں کی عبادت میں مشغول ہیں۔